نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس عید الفطر کے بارے میں ہے کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطر ادا کیا جائے۔ صدقۃ الفطر اس لیے دیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی حالت میں ہم سے جو لغو بات ہو گئی ہے یا ہمارا قرآن پڑھنا صحیح نہیں پڑھا گیا، نماز تراویح ہم سے صحیح نہیں ادا ہوئی، تو اس میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے صدقۃ الفطر میں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کمی کوتاہی کو پورا فرما دیتا ہے۔ صدقۃ الفطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے، اگر عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقہ رہے گا، صدقۃ الفطر جو ہے نہیں رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک مکمل ہوتا ہے تو فرشتے جو ہے راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کا استقبال کرتے ہیں، جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ فرشتے ان سے کہتے ہیں مسلمانوں کے گروہ تمہیں مبارک ہو، خوشخبری ہو کہ غفور الرحیم ذات تمہیں کا بدلہ اور تمہاری عبادات کا بدلہ جو ہے عطا کرنا چاہتا ہے۔ سوال ہوتا ہے فرشتے ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ وہ نورانی مخلوق ہے، اگر ہمیں نظر آ جائیں تو ہماری بینائی جو ہے جاتی رہے۔ اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ جب انسان جاتا ہے اور اس کے دل میں خوشی محسوس ہو اور اسے کوئی پریشانی نہ ہو تو وہ یوں سمجھے کہ وہ فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزر کے آیا ہے۔ اگر اسے غمی پریشانی ہے، دل میں سکون نہیں ہے، تو وہ یوں سمجھے کہ وہ فرشتوں سے دور ہو کے آیا ہے۔ اور اس شخص کے اوپر محبوب سبحانی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عید الفطر والے دن جس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہو وہ سمجھے کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہے کہ اس نے روزے نہیں رکھے اور عبادات کر کے اللہ کو راضی نہیں کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطر اس لیے دیا جاتا ہے کہ غربا اور مساکین لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ خوشی میں شامل ہو سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو راستے میں چند لڑکوں کو دیکھا وہ کھیل رہے ہیں، دو لڑکوں کو دیکھا کہ وہ سائڈ پہ کھڑے ہیں اور مرجھائے ہوئے چہرے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں نہیں کھیل رہے؟ انہوں نے کہا ہمارے ابا نہیں، اگر ہمارے ابا ہوتے وہ ہمیں اچھے کپڑے پہناتے اور ہمیں ان بچوں کی طرح کھلونے لے کر دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے کندھوں کے اوپر ان کو بٹھایا اور گھر لے آئے اور انہیں نہلا دھلا کر حدیث پاک میں آتا ہے اپنے ہاتھوں سے انہیں سرما پہنایا اور ایک صحابی کو بھیجا سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر جاؤ اور حسنین کریمین کا لباس لے کے آؤ، انہیں وہ لباس پہنایا اور پھر فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ عائشہ تمہاری ماں ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد ہو؟ انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کندھوں پر بٹھایا اور عیدگاہ میں وہاں کھلے میدان میں لے گئے جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ جب تک آپ نے انہیں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا نہیں دیکھا اس وقت تک آپ نے قدم نہیں اٹھایا۔ پھر آپ عیدگاہ میں گئے اور صحابہ کرام کو فرمایا اس لیے صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے تاکہ مساکین غربا لوگ ہمارے ساتھ خوشی میں شامل ہو سکیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔